اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدیہ۔ آپ لوگوں سے اپنی ایک دکھ کی خبر شیئر کرنی تھی۔ آپ لوگ میرے ساتھ بھی ہیں، بہت پیار بھی کرتے ہیں، بہت محبت بھی کرتے ہیں۔ دکھ سکھ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے گھر کے افراد کے لیے ساتھ کرتے ہیں۔ میری بہت پیاری دوست، میرا بہت سالوں کا ساتھ، اور میری بیٹی کی ساس بھی تھی۔ سمدن تو وہ بہت بعد میں بنی۔ پہلے میری بیٹی اور اس کی چھوٹی بیٹی بچپن کی دوست تھیں، اسکول ساتھ پڑھتی تھیں، اور ہم دونوں کی دوستی تبھی ہوئی جب ہمارے بچوں کی دوستی ہوئی۔ میری بہت پیاری دوست نبیلہ نام تھا، نبیلہ طیب۔ ہمارے بچے بھی پروان چڑھتے گئے، ان کی دوستیاں بھی پروان چڑھتی گئیں، اور ہمارا محبت اور رشتہ بھی پروان چڑھتا رہا۔ اگر میں اس کو ڈسکرائب کروں کچھ لائنوں میں، کچھ الفاظ میں، تو مشکل ہے تھوڑے الفاظ میں، لیکن بہت ہی پیاری شخصیت، بہت ہی ویل ڈریسڈ، ویل مینرڈ، ویری ویل بیہیوڈ، اور بہت زیادہ ملانے والی، مہمان نواز، رشتوں کو جوڑنے والی، بہت زبردست آرٹسٹ، پینٹنگ کرنے والی، پینٹس کر کے چیزوں کو ڈیکوریٹ کرنے والی، گھر کو خوبصورت ڈیکوریٹ کرنے والی، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین بہن، ایک بہترین ماں، بیوی، اور ایک بہترین ترین ماں، بہت اچھی دوست، بہت مخلص دوست، اور میری بیٹی کی انتہائی اچھی ساس۔ ہم لوگ جب رشتے میں بندھے تو مجھے بڑا تھا کہ اب ہمارا پتہ نہیں کہیں دوستی میں کوئی نہ آ جائے، رشتہ ایسا نازک ہے۔ لیکن اس نے شادی پر میری بیٹی سے جہیز لینے پہ منع کر دیا کہ خبردار جو آپ نے کوئی چیزیں کی۔ پھر بھی انسان اپنے بچوں کی خوشی کے لیے تھوڑے بہت جو ایفرٹ کرتا ہے، اس وہ مجھ سے لڑنے آ گئی، یہ کیوں کر رہی ہو، ہم بہنیں ہیں، اور ایسی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچے بھی ماشاءاللہ اس لحاظ سے بہت اچھے۔ لڑکیاں اپنے چھلے، پہلے چھلے گھروں میں کاٹتی ہیں، اور میری بیٹی کے میں نے تو وہ بچپن سے ہی نبیلہ کو، اپنی ساس کو امی کہا کرتی تھی، امی جان، امی جی، امی جان۔ میں نے امی کے پاس کاٹنا ہے، امی میرا آپ سے زیادہ خیال رکھتی ہیں، آپ تو مصروف ہی بہت ہوتی ہیں۔ اور وہ امی جو ہمیشہ اس کے لیے امی ہی بنی رہی۔ اور دینداری کا میں بتاؤں، نمازی، پرہیزی، جو ذرا سی بچوں پہ مشکل آتی تھی تو منزلوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، 6 دن میں قرآن پاک ختم کرنا نوٹا آسان بات نہیں ہوتی۔ جو حافظ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن سے کم کی تو وہ نیت منت مانتی نہیں تھی۔ نوافل، تسبیحات، میں کہتی تھی تم اتنا کیسے کر لیتی ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رکھ رکھاؤ، پیار۔ بس 3 مہینے کا ایک موذی مرض، کینسر جس کا نام ہے، وہ ہوا، اور اس ہنستے گھر کو، اس رونقوں والے گھر کو، وہ ماں جو سب کا مرکز تھی، جنت تھی، وہ ہستی جو ہم سب کی بہت پیاری تھی، ہم سے لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، ہم اس پہ نہ اللہ سے بحث کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے لڑ سکتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ایک دجال کے بدترین دور سے آنے سے پہلے اپنے اچھے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے۔ تو اس کو ماشاءاللہ بہادری سے لڑتے بھی دیکھا، جاتے بھی دیکھا۔ اس گھر میں ان بچوں نے خدمت، علاج، محبت، ہر چیز کی حد کر دی، اور انہوں نے بھی دعاؤں اور محبت، شفقت کی حد کر دی۔ ہم سب نے پوری کوشش کی، لیکن میرے رب کی مرضی کے آگے سب بے بس ہیں۔ کوئی پیسہ، کوئی سورسز، کوئی محبتیں، کوئی رونا، کوئی کچھ بھی، جب اللہ نے وقت مقرر کر دیا تو اس چیز کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس لے گئے، اور ہم سب کو اس کی یادوں کے ساتھ تنہا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ لیکن دعا یہ ہے کہ ان کے بچے ماشاءاللہ ویسے ہی بہت زیادہ چیریٹی ورک کرتے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان زندگی میں اچھے اخلاق اپناتا ہے، اچھا بیہیویئر اپناتا ہے، مہمانداری کرتا ہے، تو اس کے لیے کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، سب سے، میری بہن کو، نبیلہ طیب، میری بہت پیاری بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے جو اس پروگرام کو سنیں، میرے اس کلپ کو سنیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر،
اور اپنی نماز میں اپنی دعا میں انہیں شامل رکھیں. ہم یہی جانے والوں کے لیے کر سکتے ہیں. اب ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو.